پہلے بلڈ پریشر کی آپ ایک گولی کھاتے تھے، اب آپ 2 کھاتے ہیں۔ بتائیں کس طرح کا یہ ٹرنیور گزر رہا ہے؟ اس کے دروازے جو ہیں عام پبلک کے لیے بھی ہم نے کھول دیے۔ الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب علی احسان اصغر صاحب، ان کی طرف سے بھی یہی ڈائریکشن ہے کہ سب کا کام کرنا ہے۔ جو اپوزیشن میں بھی ہیں، جو تاجر ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں کہ جس کو بھی کوئی کام ہوتا ہے، میرا موبائل نمبر میرے کارڈ کے اوپر، ہر ایک کو میں اپنا کارڈ دیتا ہوں، ہر چیز کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے۔ کسی کو کسی بھی ٹائم کوئی کام ہے، میں ان کے لیے فون پہ بھی حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بنایا، کیا کہنا چاہیں گے؟ آلریڈی ہم کہتے تھے پاکستان زندہ باد، انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کہ جب ہم یہ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ کتنا پریشر تھا، اور ان کو ہم نے ایک ایسا سبق سکھایا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آگے بہت عرصے تک وہ ایسی حماقت دوبارہ نہیں کریں گے۔ چودھری صاحب، بجٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں، نئے مالی سال کا بجٹ آ رہا ہے، بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے ریلیف کی حکومت سے ضرورت ہے؟ گورنمنٹ کے اوپر IMF ہے، جو ابھی بھی لاسٹ ویک ہمیں انہوں نے جو اگلی قسط دینی ہے اس کی عوض 11 نئی شرطیں انہوں نے ہمیں ساتھ اپلائی کر دی ہیں یہ لاسٹ ویک۔ تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ایک فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے، بزنس فرینڈلی ہونا چاہیے، تاجر فرینڈلی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا TV سے۔ جور کے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم پہ تجھے یادگار بنا دیا۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شاہد نذیر چودھری صاحب کے ساتھ، جو ایک بااصول، وفادار، کمٹمنٹ کے پکے بزنس مین، اور لاہور میں جن کی شہرت ہے کہ 9:15 کا اگر شاہد نذیر چودھری صاحب نے ٹائم دیا ہے تو 9:16 نہیں ہوں گے۔ وقت کے پابند، اصول کے پابند، وعدے کے پابند، اور سیاست بھی اگر انہوں نے کی ہے تو اسی پیرائے میں، اسی ویژن، تھاٹ، سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے کہ جو بات کی ہے وہ پوری کی ہے۔ اگر کوئی چل کے آیا ہے تو اس کو عزت دی ہے، اگر کوئی کام لے کے آیا ہے تو اس کی داد رسی کی ہے، خواہ وہ لاہور چیمبر آف کامرس ہو، خواہ ان کی جو لاہور انجمن تاجران لاہور کا پلیٹ فارم ہو، خواہ وہ میکلوڈ روڈ کی ٹریڈ یونین کا پلیٹ فارم ہو۔ شاہد نذیر چودھری صاحب کے گرویدہ، پرستار، چاہنے والے، محبت کرنے والے، اور ان کے ایڈمائرر آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ 101 سالہ لاہور چیمبر آف کامرس کی تاریخ ہے، اور اس 101 سالہ ٹنیور میں لاہور چیمبر آف کامرس کی کابینہ میں نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس کی ذمہ داریاں شاہد نذیر چودھری صاحب ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح کے ٹنیور چل رہا ہے، کس طرح کے بزنس کمیونٹی کے تاثرات ہیں ان کی خدمات کے بارے میں۔ یوم تکبیر ہے آگے 28 مئی، پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا ایک شاہکار کامیابی کا دن، اور آگے بجٹ کا بھی دورہ ہے۔ تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ چودھری صاحب، وقت دینے کا بےحد شکریہ۔ میں نے فیض صاحب کا شعر پڑھا، میں نے شعر میں کہہ دیا مگر سارا لاہور یہی بات نثر میں کہتا ہے کہ آپ اصولوں کے پکے ہیں، زبان کے پکے ہیں، کوئی چل کے آئے تو اس کی داد رسی کرتے ہیں، مگر اس نائب صدارت کے اس ٹنیور میں آپ نے، لوگ کہتے ہیں، واقفان حال کہتے ہیں کہ پہلے بلڈ پریشر کی آپ ایک گولی کھاتے تھے، اب آپ 2 کھاتے ہیں، بتائیں کس طرح کا یہ ٹنیور گزر رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ٹنیور کیسا گزر رہا ہے، الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ایک عوامی چیمبر بنایا، اس کے دروازے جو ہیں عام پبلک کے لیے بھی ہم نے کھول دیے۔ اس سے پہلے بھی ہوتے تھے کام، مگر ہم نے کوشش کی کہ ایک اس سے بہتر پرفارم کریں، اس سے بہتر سروسز دیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھلے کوئی بھی ممبر آ جائے،
کوئی بھی تاجر آ جائے، ہم یہ نہیں دیکھتے، خاص کر میں اپنی بات کروں گا، کہ اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے یا ہمارے گروپ سے ہے، اور ہمارا بھی چونکہ الائنس ہے 3 گروپوں کا، تو اس کا تعلق کس گروپ سے ہے قطعاً میں نے ذاتی طور پہ میں اپنی بات کروں گا، میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی ڈائریکشن ملی ہے۔ الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب علی حسام اصغر صاحب، ان کی طرف سے بھی یہی ڈائریکشن ہے کہ سب کا کام کرنا ہے، جو اپوزیشن میں بھی ہیں، جو تاجر ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی، اور بہت سارے ایسے جو اپوزیشن کے جو تاجر ہیں ان کو بے شمار، جو ہماری دوستیاں ایک عرصے سے ہیں، بھائی بندی ہے، دوستیاں ہیں، کاروبار تھے الیکشن سے پہلے، تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، کچھ اس گروپ میں چلے گئے، کچھ اس گروپ میں چلے گئے، کچھ کسی گروپ میں چلے گئے، کچھ کسی گروپ میں چلے گئے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز بھی کہ کوئی انڈیا بن گیا یا کوئی پاکستان بن گیا یا کوئی اور بن گیا، نہیں، قطعاً نہیں، ہم سب بھائی ہیں، اور میں ذاتی طور پہ میرے پاس کوئی بھی آیا اور میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کبھی سوچ آئی کہ اس کا میں نے کام کرنا یا نہیں کرنا، جو میرے بس میں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کام میرٹ پہ ہے اور وہ میرے بس میں ہے، میری ڈومین میں آتا ہے، تو میں نے سب کے کام کیے ہیں۔ چودھری صاحب، چیئرمین علی حسام اصغر پی بی جی کو انہوں نے ایک ویژن کے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں اترے، کامیابی ملی، آپ منصب نائب صدارت پر لاہور چیمبر آف کامرس میں بیٹھ کے، مگر اس کے بعد جو کام آپ نے کیا کہ آپ نے اپنے دروازے سے بلائنڈ پیپرز اتار دیے، دروازے کھول دیے، لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو آئے اسے اندر لے کے آئیں اور کام کروائیں۔ آپ کے اس عمل نے پورا لاہور کہہ رہا ہے کہ پی بی جی میں ایک نئی روح پھونکی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ سب سے پہلا ہمارا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ ہم نے اس کو عوامی چیمبر بنانا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب سے پہلے تھا، ہمارے ٹینیور سے پہلے تھا کہ تاجر آتے ہوئے گھبراتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی کام، ان کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اندر جا کے وہ کس کو ملیں گے۔ تو الحمدللہ میں اگر مطلب اپنی بات کروں تو میں لاہور کے جو تاجر ہیں، میں ان کے لیے نیا نہیں ہوں کہ بھی کون شاہی نذیر، کیونکہ میں پچھلے 15-20 سال سے جو ایک مارکیٹوں کی ایک پولیٹکس ہے، سیاست ہے، اس کا میں ایک حصہ ہوں، اور میں یہ ایک فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کی کوئی بھی مارکیٹ ہو، کوئی بھی دکان ہو، کوئی بھی تاجر ہو، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے نہیں جانتا اور یا میں اس کو نہیں جانتا۔ تو یہ ایک پازیٹیو ایک سائن ہے میرے پاس کہ جس کو بھی کوئی کام ہوتا ہے، میرا موبائل نمبر میرے کارڈ کے اوپر، ہر ایک کو میں اپنا کارڈ دیتا ہوں، ہر چیز کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، کسی کو کسی بھی ٹائم کوئی کام ہے، میں ان کے لیے فون پہ بھی حاضر ہوں، اور اگر انہوں نے آنا ہے تو ان کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس سے ملنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں وائس پریزیڈنٹ کون ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو اس چیز نے ایک بہت اچھا ایک تاثر دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد بھی جو بھی آئیں تو اس ایک بات کو آگے کنٹینیو کریں۔ آپ نے اس عہدے کو ذمہ داری سمجھ کر نبھایا ہے، اگر اس ذمہ داری اور اس منصب پر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ ناصر سعید صاحب کی بات نہ کی جائے تو میرا خیال کہ تاریخ میں وہ بات ادھوری رہ جائے گی، تشنگی رہ جائے گی۔ کل مورخ بتائے گا شاہی نذیر چودھری صاحب نائب صدارت پر بیٹھے تھے اور اپنے محسن اور اپنے بڑے ناصر سعید صاحب کا ذکر کر رہے تھے، کن لفظوں میں آپ ان کا ذکر کریں گے؟ جی بالکل، دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے بھی ایک فنکشن تھا فلیٹیز ہوٹل میں، جس میں مرحوم ناصر سعید صاحب کے دونوں صاحبزادے، انہوں نے پائنیئر بزنس مین گروپ باقاعدہ طور پہ، پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن ایک باقاعدہ طور پہ انہوں نے جوائننگ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران نئی میر گروپ میں بھی انہوں نے جوائننگ دی، اور وہاں پہ کوئی 100-150 جو لاہور کے مختلف مارکیٹوں کے صدور اور جنرل سیکرٹریز اور عہدیداران ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے، اور چونکہ ان کو پتہ تھا تمام تاجروں کو کہ آج کا جو ایونٹ ہے، جو پروگرام ہے، وہ ناصر سعید صاحب کے بچوں نے آرگنائز کیا ہے، تو وہ بڑے جوش و خروش سے اور ذمہ داری سے آئے،
اور جس کو اسٹیج پر موقع ملا بات کرنے کا تو آپ یقین کریں کہ ہر طرف ناصر سعید کی صدائیں آ رہی تھیں، اور بڑے اچھے لفظوں میں، ایک بڑی اچھی یادوں میں، کہ بہت عرصے بعد سب کا یہ کہنا تھا کہ بہت ہی ایک لمبے عرصے کے بعد ایسا کوئی لیڈر ملا تھا بزنس کمیونٹی کو، لاہور چیمبر کو، مارکیٹوں کو، کہ جس کے پاس کوئی بھی آ جاتا تھا تو وہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ دن ہے رات ہے، اور ان کا بس کام کرنا ہے۔ تو وہ میلہ پورا آپ سمجھ لیں اس دن ناصر سعید صاحب نے لوٹ لیا تھا۔ چودھری صاحب، اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب، مریم صاحبہ آپ کی محنت کو، کارکردگی کو اور بزنس کمیونٹی کے لیے آپ کی خدمات کی وجہ سے آپ کو ذاتی طور پر بھی پسند کرتے ہیں، پوری لاہور کی بزنس کمیونٹی یہ جانتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بنایا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے ابھی چند دن بعد یوم تکبیر آنے کو ہے، اور جب یہ ہم نے ایٹمی پاور بننا تھا جس دن، اور 1998 کو بلوچستان میں چاگی کے مقام پر، تو وہ ایٹمی دھماکہ ناگزیر ہو چکا ہوا تھا، ہماری ضرورت بن چکا ہوا تھا پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال بن چکا ہوا تھا۔ لیکن ہم آج بھی بھولے نہیں ہیں، جس طرح آج کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، آلریڈی ہم کہتے تھے پاکستان زندہ باد، انہوں نے ایک لفظ بیچ میں ایڈ کیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تو یہ ساری زندگی ہم نہیں بھولیں گے۔ تب بھی آج بھی ایک لفظ ہمارے کانوں میں گونجتا ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ایسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ آ پاکستانی، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، لیکن پاکستان کی سلامتی کے لیے جس نے بھی، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یا کوئی بھی عہدہ ہے اس کے پاس، اور اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، وہ ایک سیکنڈری بات میں سمجھتا ہوں۔ اگر اس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، جس نے بھی، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو شاباش دینی چاہیے، کیونکہ ہم یہ بھی نہیں بھولے کہ جب ہم یہ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ کتنا پریشر تھا ہماری پاکستان آرمی کے اوپر اور ہماری گورنمنٹ کے اوپر۔ تو میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی، اور اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی، اور پرائم منسٹر کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری دنیا کا جس طرح سے پریشر کو فیس کیا اور پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا۔ آج وہی ایٹمی قوت ہم تھے تو انڈیا کو ہم نے چنے چبا دیے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نے ایک ایسا سبق سکھایا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آگے بہت عرصے تک وہ ایسی حماقت دوبارہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح وہ ہمارے اوپر دن بدن پریشر اور اٹیک کرتا جا رہا تھا اور بڑھاتا جا رہا تھا، تو ہمیں اس کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ ایک ایکسٹریم نوبت نہیں آئی جنگ کی، اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو وہ سبق سکھایا کہ مودی ساری زندگی یاد رکھے گا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یوم تکبیر جو ہے یا ایسے کوئی بھی جو دن ہے اس کو ہمیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، ایک جذبے کے ساتھ منانا چاہیے. یہ ایک زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. چودھری صاحب، بجٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں، نئے مالی سال کا بجٹ آ رہا ہے، بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے ریلیف کی حکومت سے ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ جو بجٹ آ رہا ہے نا، یہ بڑا اہم بجٹ ہے. اتنا کہ اہم بجٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود ذاتی طور پہ 40 سال ہو گئے ہیں کاروبار کرتے ہیں، لیکن یہ جو بجٹ ہے 2025 یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ میں جتنی بات کروں کم ہے. اور جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، گورنمنٹ کے بھی اور بزنس کمیونٹی کے بھی. گورنمنٹ کے اوپر IMF ہے جو ابھی بھی لاسٹ ویک ہمیں انہوں نے جو اگلی قسط دینی ہے اس کی عوض 11 نئی شرطیں انہوں نے ہمیں ساتھ اپلائی کر دی ہیں یہ لاسٹ ویک. وہ 11 کی 11 شرطیں ایسی ہیں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹلی اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، خاص کر انڈسٹری کے اوپر، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ لازمی طور پہ ہماری ایکسپورٹ پہ بھی پڑے گا. اس چیز کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو بڑا ایک ٹیکنیکل طریقے سے دیکھنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس لیے زیادہ گرو نہیں کر رہی اور ایون کہ پریشانی کا شکار ہے کہ ہماری جو چاہے بجلی لگا لیں، گیس لگا لیں اور گورنمنٹ کے ٹیکسز لگا لیں، اور اسی طرح ہر بجٹ میں جو انہی جو ٹیکس دینے والے ہیں انہی کے اوپر دوبارہ اور بوجھ بڑھایا جا رہا ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو بجٹ ہے اس کو چند دن بعد ابھی آ رہا ہے، تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ایک فرینڈلی بجٹ ہونا چاہیے، بزنس فرینڈلی ہونا چاہیے، تاجر فرینڈلی ہونا چاہیے، تاکہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ آلریڈی پریشانی کا شکار ہے وہ بہتر ہو سکے. اس کو آکسیجن کی اس وقت ضرورت ہے. متنوع مزاج، محبت، مروت، رواداری، ملنساری، سادگی، عاجزی، اخلاق کے ساتھ آپ نے الیکشن بھی جیتا اور سیٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے لاہور کے دل بھی جیتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس میں نئے آنے والے اسی ممبران جو اس بار پہلی بار آئے ہیں، اس کے بعد اور بھی آنے والے نئے آفس بیرر کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک ذمہ داری ہے. ٹیبل کے جو اس طرف لوگ ہیں ان کو وہ اپنی ایک نظر سے دیکھتے ہیں اس ذمہ داری کو، اس سیٹ کو یا اس پروٹوکول کو، لیکن اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دے کے ایک تو یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے. ایک لمبی ہسٹری ہوتی ہے ہر ایک کی. جو پیرا شوٹر تھے وہ والا دور ختم ہو گیا. اب وہ 100 سال پہلے وہ ایک دور تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیرا شوٹر آتے تھے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن ہم نے اس رجیم کو چینج کیا. اب جو یہاں آئے گا اس کے پلے کچھ نہ کچھ کرتوت ہوگی تو وہ یہاں پہ آئے گا. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا نا، پہلی بات تو یہ. اس کے بعد چاہے وہ اسی ممبرز ہوں یا وی پی، ایس وی پی یا صدر، تو یہ سوچ کے ہر ایک کو آنا ہے کہ یہاں یہ کوئی ایسا کوئی ٹرے نہیں ہے پھولوں کی سجی ہوئی، کوئی سیج نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کو بڑا آسان لگتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، اپنی ہیلتھ کے ساتھ، اور آپ کو صبح سے شام رات تک جو ہے وہ چیمبر کے معاملات کو اور ووٹروں کو، سپورٹروں کو آپ کو اوبلائج کرنا پڑتا ہے. آپ کی ذاتی جو ایک لائف ہے وہ بہت
یہ کہہ لیں کہ ٹف ہو جاتی ہے اور ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سوچ کے آئیں کہ اگر وہ ان کو شوق ہے ضرور آئیں, ان میں ٹیلنٹ ہے ضرور آئیں, کاروباری ہیں ضرور آئیں, آنا چاہیے, میں خود کہتا ہوں. لیکن یہ ضرور میں ان کو کہوں گا کہ برائے مہربانی صرف اس لیے نہ آئیں کہ وہ بورڈ ممبر ہیں یا وہ کوئی بھی آفیسر ہے. انہوں نے خون پسینہ ان کو بھی دینا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, اور جن ووٹروں نے, جن تاجروں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, جن کے ساتھ آپ نے وعدے کیے ہیں, الیکشن جیتے ہیں, ان کے لیے جو ہے آپ کو دن رات محنت کرنی پڑے گی اور ان کے ووٹ کا قرض چکانا پڑے گا. یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. شاہی نذیر چودھری صاحب کی ساری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے, آپ کسی ذمہ داری پر بیٹھتے ہیں, کسی منصب پر بیٹھتے ہیں, وہ در حقیقت آپ کی ایک ذمہ داری ہے, اور آپ نے اس مینڈیٹ کا, اس ووٹ کا تقدس اور قرض اتارنا ہے. شاہی نذیر چودھری صاحب نے لاہور چیمبر آف کامرس میں نائب صدارت کے منصب پر بیٹھ کر جس طرح پی پی جی کو ایک توانائی بخشی ہے, ایک مضبوطی بخشی ہے, اور بینگ ایک گروپ اس کو مضبوط کیا ہے, آرگنائز کیا ہے. کیسے آرگنائز ہوا؟ لاہور چیمبر آف کامرس میں چیمبر ووٹرز یا بزنس کمیونٹی سے امپورٹر, ایکسپورٹر, انڈسٹریلسٹ کوئی بھی آیا ہے, شاہی نذیر چودھری صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا, بٹھا کے چائے پلائی, اس کا مسئلہ سنا اور فوری داد رسی بھی کی ہے. اگر کسی نے فون پر رابطہ کیا ہے تو اس کو فون پر اویلیبل ملے ہیں, کسی کے ساتھ ٹائم بنایا ہے تو اسے اس ٹائم پر دستیاب ملے ہیں, اور کام کیا ہے. کام کرنے سے ہی گروپ بنتے ہیں, کام کرنے سے ہی سیاست چلتی ہے, اور کام کرنے سے ہی بزنس کمیونٹی کے دل جیتے جا سکتے ہیں, جس طرح شاہی نذیر چودھری صاحب نے دل جیتے اور اپنے گروپ پی پی جی اور علی حسام صاحب کا سر فخر سے بلند کیا اور ایک بزنس کمیونٹی میں نئی عزت بخشی ہے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.